بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے گھر آئی ایک ننھی بڑی۔ میں بلال شاہ، فیصل شاہ کا بیٹا۔ میں نے اپنا بچپن بہت شاندار گزارا۔ میرے ماں باپ نے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی مکمل ہے، مگر پھر مجھے لگا کہ میری زندگی میں ایک بہن کی کمی ہے، اور پھر میری خواہش پوری ہو گئی۔ میں ایک ننھی بڑی کا بھائی بن گیا۔ اب میری زندگی مکمل تھی۔ میری زندگی کی اولین ترجیح میری بہن، اس کی خوشیاں تھیں۔ میں اور میرے والدین اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری بہن ہی میری زندگی تھی، مگر پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے والدین مجھے اور بڑی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اس دنیا میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں باپ تو آپ کے سر کا سایہ ہوتے ہیں۔ اس حادثے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ اگر انسان کے پاس مکان نہ ہو تو وہ انسان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، مگر اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جب انسان کے سر پر اس کے والدین کا سایہ نہیں رہتا تو اس وقت آپ کے رہنے کی جگہ نہیں رہتی اس دنیا میں۔ میرے والدین کیا اس دنیا سے گئے، مجھ پر تو ایک کے بعد ایک مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے گئے۔ پھر میری عزیز و جان پھوپھو اور ان کے شوہر بھی اس دنیا میں نہ رہے، اور پھر میری قسمت کہ میں ایسے دلدل میں پھنستا چلا گیا کہ اس کے نکلنا میرے لیے دشوار ہی ہوتا گیا۔ پھر میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بہن کی قسمت کا ایسا فیصلہ کر دیا کہ اس کے بعد میں کبھی سکون سے نہیں سویا۔ میں نے اس کی شادی شدہ شخص کے ساتھ دی۔ اس وقت وہ فیصلہ میری نظر میں ایک بہترین فیصلہ تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ میری بہن نے اپنی زبان سے کبھی گلہ نہیں کیا، مگر اس کی آنکھیں مجھے شکوہ کرتی نظر آتی۔ میری بہن صابر تھی، مگر اتنا صبر تھا کہ وہ بہت کچھ سہتی چلی گئی، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا میں خود کو کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کر پاؤں گا۔ مرتضیٰ کو فاطمہ کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس کی بہت سی باتیں صحیح ہوتی تھیں، مگر نہ جانے کیوں کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور تھا۔ اس کا دل اقصیٰ کے حق میں گواہی دینے لگا تھا۔ شاید میری بھی تو غلطی ہے، میں اس کے پاس کیوں نہیں جاتا، مگر اس نے بھی تو مجھے کیوں نہیں بلایا اپنے پاس، کیوں اسے میری ضرورت نہیں رہی اب، ایسا کیا ہو گیا؟ حالانکہ کئی بار وہ مجھے کہہ چکی ہے کہ میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہوں، مگر کیوں وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ اب اسے میری ضرورت نہیں رہی؟ کیا اسے اب اس فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا ہے؟ کیا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے؟ میں پوچھوں گا اس سے۔ اگر فاطمہ میری بیوی ہے، اس سے مجھے محبت ہے، تو اقصیٰ بھی میری شریک حیات ہے۔ میں اس سے بھی دور نہیں رہ سکتا، چھوڑ نہیں سکتا اسے بھی۔ مجھے اقصیٰ سے بہت محبت ہے۔ اگر اقصیٰ مجھ سے دور ہو گئی تو میں شاید جی نہیں پاؤں گا۔ اب جب فاطمہ نے مرتضیٰ کو اقصیٰ سے دور کرنے کی کوشش کی تو مرتضیٰ کو اس سے دور ہوتے تکلیف ہونے لگی تھی۔ اقصیٰ جب مرتضیٰ کو نظر انداز کر دیتی تھی تو مرتضیٰ کے بدن میں آگ لگ جاتی۔ تم میرے دل کے بہت قریب ہو اقصیٰ، اور تم صرف اور صرف میری ہو۔ میں تمہیں خود سے دور کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ مرتضیٰ سوچتے ہوئے اٹھ کے جانے ہی لگا تھا، تب بھی فاطمہ چلائی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے پاس، مرتضیٰ نے فاطمہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور سیڑھیاں چڑھتا اقصیٰ کے پوزیشن میں چلا گیا۔ اقصیٰ کو شاید پتہ بھی نہیں چلا تھا مرتضیٰ کے آنے کا، اور وہ اقصیٰ کی تصویر دیکھ کر رو رہی تھی۔ مرتضیٰ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ تو کس نے کہا ہے میرے بغیر رہو؟ مرتضیٰ کو اقصیٰ کے روتے ہوئے دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مرتضیٰ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مرتضیٰ کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ مرتضیٰ اس کے پاس آیا تھا۔ تو کیوں مجھے نظر انداز کرتی ہو؟ کس وجہ سے؟ میں ابھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مرتضیٰ نے اقصیٰ کے آنسو صاف کیے تھے۔ اقصیٰ مرتضیٰ کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں مرتضیٰ؟ میرے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی ملک سے باہر ہے، میرا اس دنیا میں آپ کے اور ابائی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اقصیٰ کی آنکھوں میں مرتضیٰ کو بے بسی دکھائی دی۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ جاؤ، یہیں رہو میرے پاس؟ تمہیں فاطمہ نے کچھ کہا ہے کیا؟ مرتضیٰ سب کچھ سمجھ چکا تھا، وہ جانے ہی لگا تھا۔ اقصیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز مرتضیٰ، کسی سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو خود طریقے سے چلنا ہوگا، آپ کا گھر ماحول خراب کیے بنا ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا۔ مرتضیٰ نے سوچا کہ اقصیٰ واقعی
صحیح کہہ رہی تھی، اس لیے اس نے فاطمہ سے کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہیں اقصیٰ کے پاس بیٹھ گیا۔ یار اچھی سی چائے تو پلاؤ، بہت دن ہو گئے ہیں تمہارے ہاتھ کی چائے نہیں پی۔ مرتضیٰ نے اقصیٰ سے چائے کی فرمائش کی۔ تو آپ آئے کب میرے ہاتھ کی چائے پینے؟ اقصیٰ نے شکوہ کیا تھا مرتضیٰ سے۔ تو تم نے بلایا بھی تو نہیں، مرتضیٰ نے کہا۔ میں نے تو ابھی بھی نہیں بلایا تھا، اقصیٰ نے کچھ جتایا تھا۔ مجھے معاف کر دو اقصیٰ میری جان، مرتضیٰ واقعی بہت شرمندہ تھا۔ اقصیٰ حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ یہ الفاظ پہلی بار مرتضیٰ کے منہ سے اس نے اپنے لیے سنے تھے۔ ہاں اقصیٰ، یہ سچ ہے کہ مرتضیٰ کی جان اقصیٰ میں بستی ہے۔ ویسے فاطمہ نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا۔ اقصیٰ حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ مرتضیٰ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ بھی مرتضیٰ کی بات کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ میری معصوم پری، سوچو اگر وہ ایسا نہ کرتی تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلتا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا جی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں کہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو۔ میرے اور فاطمہ کے درمیان جھگڑا نہ ہو، اس لیے تم سب کچھ سہ رہی ہو۔ ویسے اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ میرا اندازہ بالکل غلط تھا۔ اقصیٰ سے باتیں کرتے ہوئے مرتضیٰ کو شرارت سوجی۔ کون سا اندازہ؟ اقصیٰ حیران سی مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ یہی کہ بلال تمہیں پری کہتا تھا تو تم پری نہیں ہو۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ مطلب؟ اقصیٰ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ کیا پہیلیاں بجوا رہے ہیں؟ وہ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ آپ واقعی پریوں جیسی ہو، بالکل معصوم سی۔ بلال صحیح کہتا تھا۔ وہ اقصیٰ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا مگر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہاں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اقصیٰ بڑے فخر سے اپنے بھائی کی تعریف کی تھی۔ یعنی میں جھوٹ بولتا ہوں؟ مرتضیٰ نے پوچھا تھا اقصیٰ سے۔ لیکن اقصیٰ کو مرتضیٰ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ایسا کب کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنی بات کے اختتام پر اقصیٰ کو مرتضیٰ کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر مرتضیٰ کی طرف پھینکا تھا، جسے فوراً مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے کیچ کیا تھا۔ بتاؤ نا، وہ اس کے پاس آیا تھا، خود سے قریب کیا تھا اسے۔ کیا بتاؤں؟ اقصیٰ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ حور ہو نا میری، اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی مرتضیٰ نے۔ یہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا۔ ہٹے، مجھے چائے بنانی ہے۔ اقصیٰ نے مرتضیٰ کو پیچھے کیا تھا۔ دکھا دو نخرے جتنے دکھانے ہیں۔ پھر کسے دکھاؤں گی یہ نخرے جب ہم نہیں ہوں گے؟ مرتضیٰ بھی اب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مرتضیٰ؟ اقصیٰ پھر سے مرتضیٰ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب نہیں بلاتا تو آ جاتی ہو، اور جب تمہارے پاس آتا ہوں تو بھاگ جاتی ہو، کیوں؟ مرتضیٰ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرتضیٰ دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام لیتا، اقصیٰ کچن میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ مرتضیٰ کے پاس بیٹھ جاتی تو پھر وہ اسے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ چائے پینے کے بعد مرتضیٰ نے اقصیٰ سے تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ ہم لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، اچھی سی تیار ہونا۔ مرتضیٰ اقصیٰ سے بات کر کے بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اقصیٰ آج بہت خوش اور مطمئن تھی۔ ہاں، آج کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ مرتضیٰ نے اقصیٰ کو کھانا بنانے سے بھی منع کر دیا تھا، مگر فاطمہ، اقصیٰ کے دل میں اب بھی فاطمہ کا درد تھا۔ جب وہ اور بچے جاتے ہیں تو آپ گھر میں رہتی ہو، آج آپ میرے ساتھ باہر جاؤ گے اور وہ گھر میں رہیں گے۔ مرتضیٰ آج سارا وقت صرف اقصیٰ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ مرتضیٰ اقصیٰ کو بازار لے کر گیا تھا، اسے بہت ساری شاپنگ کروائی، پھر ان دونوں نے کھانا کھایا تھا۔ مرتضیٰ نے فاطمہ سے اقصیٰ کے کہنے پر کھانا لے جانے کا پوچھا تو فاطمہ نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر اس نے بچوں کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے۔ مرتضیٰ اور اقصیٰ نے آج کا دن بہت انجوائے کیا تھا۔ پھر وہ دونوں جب تک گھر واپس آئے تھے فاطمہ اور بچے سو چکے تھے یا پھر انہیں دیکھ کر لائٹس آف کر دی تھی۔ بہرحال اس نے آج رات بھی اقصیٰ کے ساتھ ہی گزارنی تھی تو فاطمہ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا مرتضیٰ نے، اس لیے وہ اقصیٰ کے ساتھ اوپر والے پورشن میں چلا گیا۔ اقصیٰ نے آج مرتضیٰ سے بہت ساری باتیں کی تھی، اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ ساری باتیں مرتضیٰ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ مرتضیٰ بھی اقصیٰ کو بہت خوش دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مرتضیٰ کو پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہی تھی اور متوجہ ہو کر اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اقصیٰ لگتا ہے آج سونے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا۔ مرتضیٰ نے یہ کہتے ہوئے لائٹس آف کر دی اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ مرتضیٰ کے دوست کے بھائی کی شادی تھی۔
مرتضیٰ نے فاطمہ سے پوچھا کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو چلے، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ پھر مرتضیٰ نے اقصیٰ سے کہا تو پہلے تو اس نے بھی منع کیا، مگر فاطمہ کے اصرار پر وہ مان گیا تھا۔ مرتضیٰ کے اصرار پر وہ مان گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو اقصیٰ، نظر اتار لینا اپنی، کہیں تمہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ آج تو مرتضیٰ اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر خوش مدہوش سا ہو رہا تھا۔ آپ بھی تو مرتضیٰ کیا کچھ بولنے رہتے ہیں۔ اقصیٰ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ وہی کہتا ہوں جو میرے دل میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور میرے دل کے قریب بھی۔ وہ اقصیٰ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں بھی، اب دیر ہو رہی ہے کہ اقصیٰ اب مزید مرتضیٰ کا اسی حال سے دیکھنا جھیل نہیں سکتی تھی۔ ایک تو تمہیں شرم بہت آتی ہے۔ مرتضیٰ نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اقصیٰ کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ فاطمہ کھڑکی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی مرتضیٰ کی نظر فاطمہ پر پڑی تو فاطمہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اقصیٰ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر فاطمہ سے بات کرنے آیا تھا۔ فاطمہ دروازہ لاک کر لینا، ہم شادی میں جا رہے ہیں، شاید دیر ہو جائے۔ وہ فاطمہ کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ جا رہی ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔